تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دیں، تو کئی جو یتیم العلم ہے نا، سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھا یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی۔ ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید آپ سے، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں میں لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو، اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے، آپ انہوں نے پتا ہے بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھا یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ ہاں آیا نا یاد، یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی سورہ توبہ پڑھے، سب سے کرٹیکل جنگ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا، وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا،
काहिली ना करना, सुस्ती ना करना, फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी। अगर मगर ना कहना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये एंड पे है, कोशिश पूरी करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना। हां, गंज बख्शे फैज़ आलम नहीं, अल्लाह से मदद। उसके बाद काहली और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश भी करनी है और काहली और सुस्ती भी नहीं करनी। फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए, फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, कि ठीक है अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, अपनी एफर्ट तो पूरी पुट करनी है। ये कौन सा दीन है जो आप लोगों को सिखा रहे हैं? हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूं तुम्हारा, मैं मुरीद हूं तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे आप उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने आपको हर नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा तालीम फरमाई है, और उसमें जो आयत नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं और मदद भी यानी दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं। आप ये पेश करें, अच्छा जी आप रोटी अम्मी से नहीं मांगते, ऐ विचू निकलदा जे ना दे। कुरान का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। और जी कोई पानी में डूब रहा हो तो वो फिर अल्लाह को पुकारेगा या वहां पर मौजूद बंदों को पुकारेगा? अंदाजा करें जी, वो मुस्लिम की हदीस में आ गया ना कि पहले कोशिश करेगा, बंदों को पुकारेगा, असबाब इख्तियार करेगा और फिर अल्लाह से मदद भी तलब करेगा कि ऐ अल्लाह ये जो सबब मैं इख्तियार कर रहा हूं ये इस काबिल हो कि मुझे बचा ले। जी ये कहां लिखा है? जी कुरान में लिखा हुआ है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में एक दूसरे से अलग रहो। कुरान में हुक्म है कि रोटी अम्मी से मांगनी है और अम्मी को हुक्म है कि उसने बेटे को खिलानी है। पूरा कुरान पढ़ के तो देखो, तुम लोगों को कहानियां करवाई हुई हैं जी रोटी अम्मी से मांगेंगे। ओ मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, आप ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दें, सामने मौजूद है। आप बगदाद शरीफ में वहां भी कब्र के अंदर है, मैं मुझे पानी पिला दें, वही बात वही जुमला गायब में पुकारना हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा। क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है? कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं, और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी और मेरी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती जी। इसका सबूत जी कुरान में है, सूरतुन नमल आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम भी तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है गोया कि उसने उसे अपना खुदा, इला और माबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी, कहते हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां ने, तो मुशरिक हो जाएंगे। भाई नबी इस्लाम ने सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज तालीम फरमाई है। ओ जी जो मदद कर रहा है मुश्किल कुशा तो है ना, तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल कुशा है वो तो सूरज है। आपका कोई बाबा इतना बड़ा मुश्किल कुशा नहीं है। दुनिया में मौसम सूरज की वजह से तब्दील होते हैं, दुनिया में हवाएं
سورج کی وجہ سے چلتی ہیں. دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم, ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے, اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں, آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں, آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ پہنچائے گا. یا بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں, اس حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے, اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس ہے تو تاڑے بابے دے شاہی کوئی نہیں نا, ان کی کیا اوقات ہے, کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہمارے مقابلے پہ نہیں, نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو, اللہ کے آگے رو, اللہ سے مانگو, کوئی نہیں, بالکل فارغ. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ کو رسپانس کریں گے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا, بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت, کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی. ابو داؤد, ترمذی, سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں, اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو, اور درباروں پہ بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے, آپ انہوں نے پتا ہے بھی کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی, تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا.
اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔